آج ہم بات کریں گے آذربائیجان باکو میں انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر بنانے کے حوالے سے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر آج آپ ہمیں بتائیں گے آذربائیجان باکو میں انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے۔ جی کلیم اللہ، انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر بنانے کا طریقہ کار اور اس کے لیے انویسٹمنٹ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ باکو آذربائیجان میں انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر بنانے کی وجوہات کیا ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے۔ تو آج کا ٹاپک آپ نے بہت اچھا چنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے گریجویٹ لوگ موجود ہیں، ماسٹر لوگ موجود ہیں، اور ٹیچرز کی بہت زیادہ تعداد ہے پاکستان میں، اور بڑے بڑے پروفیشنل لوگ موجود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ باہر کوئی بزنس کیا جائے، کوئی سیٹ اپ بنایا جائے۔ ایسا ہی سر۔ تو ہم اس حوالے سے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں، جس بھی کنٹری میں انٹرنیشنل ٹورزم گرو کرتا ہے وہاں پر انگلش لینگویج کا جو سکوپ ہے، پوٹینشیل ہے، وہ بھی بڑھتا ہے۔ جیسے آپ انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں، ملیشیا کی بات کرتے ہیں، اور تھائی لینڈ کی بات کرتے ہیں، یا کہیں بھی جس بھی ملک میں چلے جائیں جہاں پر ٹورزم گرو کرے گا، کیونکہ انگلش لینگویج جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ تو پچھلے 3 سال سے باکو آذربائیجان میں بھی ٹورزم کا بہت زیادہ گرو ہو رہا ہے۔ اب جب ٹورزم گرو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹیکسی ڈرائیور کو بھی انگلش آنی چاہیے، یہاں پر ریسٹورینٹ میں جو ہے کام کرنے والے لوگوں کو بھی انگلش آنی چاہیے، اور یہاں پر ہوٹل یا ہاسٹل میں جتنے بھی لوگ ہیں یا سٹاف ہیں ان کو انگلش آنی چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہے، پھر اس کے علاوہ ٹور گائیڈ جو ہوتے ہیں ان کو انگلش آنی چاہیے۔ یعنی کہ جو سروس سیکٹر جتنا بھی آ جاتا ہے، لانڈری ہے، ڈرائی کلیننگ ہے، صفائی کرنے والے ہیں، یہ جتنا بھی سٹاف ہے، سب کو انگلش لینگویج کی ضرورت ہے۔ بالکل سر، بہت کیونکہ جب فارنر آئے گا، اب جاپنیز آئے گا، کورین آئے گا، یا یورپین آئے گا، یا چائنیز آئے گا، یا کہیں سے بھی، یا مڈل ایسٹ سے کوئی عرب لوگ ہی آئیں گے، عربک پیپل آئیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے انگلش لینگویج میں بات کرنا ہے۔ تو انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہونے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ جو ہے پوٹینشیل ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے باکو میں ایک کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ایک تو منسٹری آف ٹیکسز کے ساتھ رجسٹریشن ہوتی ہے، دوسرا آپ جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بھی اس کو رجسٹر کرواتے ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی۔ تو دونوں جگہ پہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ کچھ تو سٹاف باہر سے بھی ہائر کر سکتے ہیں، اور بہت سا سٹاف آپ باکو آذربائیجان سے بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ویل ٹرینڈ ٹیچر موجود ہیں، جو یونیورسٹی آف لینگویجز ہے باکو کی، وہاں سے انگلش لینگویج کے ٹیچر آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 4 سال کا انگلش لینگویج ٹیچنگ کے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈپلومہ یا ڈگری لی ہوئی ہے، تو وہ آسانی سے آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو آپ پہلے کمپنی رجسٹرڈ کراتے ہیں منسٹری آف فارن منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے، اور منسٹری آف ٹیکسز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کا سٹاف ہائر کریں گے ایک اچھی لوکیشن یا کسی اچھے بزنس سینٹر میں، جہاں پر میٹرو کی ایکسیس ہے، جہاں پر آسانی سے لوگ آ جا سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ جگہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 یا 4 کمرے، جتنا آپ کا بڑا پوٹینشیل ہے یا انویسٹمنٹ ہے۔ تو وہ جو رینٹ آؤٹ پلیس ہے وہ تقریباً $500 سے شروع ہو کر $800 یا $1000 تک چلا جائے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے کمروں کا بنانا چاہتے ہیں اور کس لوکیشن پہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو منیمم انویسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں $5000 سے $8000 کے درمیان اگر آپ کے پاس ہے، تو آپ آسانی سے یہ سارا پروسیس، تینوں چیزیں کر کے آپ اپنا لینگویج ٹریننگ سینٹر شروع کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ یعنی کمپنی رجسٹریشن ہو جائے گی، اس کے اندر منسٹری آف ایجوکیشن رجسٹریشن ہو جائے گی، آپ کو آفس کا رینٹ دیا جائے گا، اور آپ کا سٹاف ہائرنگ ہو جائے گا، اور آپ اس کے بعد اپنا بزنس شروع کریں، ایڈورٹائز کریں، اور آنورڈ جو ہے لوکل آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی۔ جی سر۔ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو کیا آذری لوگ بھی انگلش سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ اب کیونکہ جو آذربائیجانی لوگ ٹیکسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو لوگ ہوٹلوں کے اندر کام کر رہے ہیں، جو لوگ ٹور گائیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں، جو لوگ کسی بھی فوڈ انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، تو اب یہ سب کی مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ٹورزم گرو ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہا ہے، تو جو لوگ ان سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں ان سب کو لینگویج سیکھنا پڑ رہی ہے،
تو اس وجہ سے بہت زیادہ گرو کر رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے اس میں اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ جی سر۔ جی جی سر کیا انگلش ٹیچرز آذربائیجان باکو میں اویلیبل ہیں؟ جی، آذربائیجان باکو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یونیورسٹی آف لینگویجز جو ہے یہاں پر 4 سال کی ڈگری ایک ہوتی ہے لینگویج کی، وہ رشین لینگویج میں کوئی کرتا ہے، کوئی انگلش میں کرتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ اور لینگویجز میں کرتا ہے، تو وہ اسپیشلی ایز اے لینگویج ٹیچر ہی جانا جاتا ہے۔ تو جو ٹرانسلیشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یا جو ٹیچنگ کرتے ہیں ان کے پاس یہ 4 سالہ ڈگری ہوتی ہے، تو آپ کو یہاں سے آسانی سے ٹیچر اویلیبل ہوتے ہیں اور بہت کم سیلری، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں $300 سے $400 تک آپ کو منتھلی جو ہے وہ آسانی سے ٹیچر اویلیبل ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فارنر ٹیچر پاکستان سے لے آتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ پروفیشنل کنسیڈر ہوتا ہے اور فارنر کو دیکھ کر لوگ اور زیادہ آپ کے پاس کلائنٹس آئیں گے، لوگ ترجیح دیں گے آپ کو اور آپ کے پاس سیکھنا چاہیں گے۔ جی سر۔ سر کیا یہاں پہ آئلٹس اور ٹوئفل پڑھایا جاتا ہے؟ جی جی، یہاں پر آئلٹس اور ٹوئفل وہ بھی کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے جو لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، جیسے یورپ جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے آئلٹس میں 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک تو آئلٹس اکیڈمک ہے جی اسٹوڈنٹس کے سر۔ لیے اور ایک آئلٹس ہے جنرل ٹریننگ جو امیگریشن کے لیے، تو دونوں جگہ پر اس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہاں پر آئلٹس بھی کروایا جا رہا ہے، ٹوفل بھی کروایا جا رہا ہے اور اس میں اچھا خاصا پیسہ ہے اور یہاں پر اچھا خاصا جو ہے اس کی فیسیں چارج ہوتی ہیں۔ جی سر۔ سر یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے فیس، اسٹوڈنٹ فیس جو ہائر کریں گے وہ آذریوں سے، جی وہ جی کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، اس حوالے سے تھوڑا۔ جی جی، جو فیس یہاں پر چارج کی جاتی ہے، کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتے میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 دن کا کلاسز ہوتی ہیں، جہاں نارمل جو سٹرکچر یہ ہے کہ 1 ویک 3 ڈیز کلاسز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جی سر۔ اور ہر ہفتے میں 3 دن ہوتی ہے، تو مہینے میں 12 کلاسز ہوتی ہیں، تو اس کی ایوریج جو فیس ہے کم سے کم وہ 50 منات ہوتی ہے اور 50 سے شروع ہو کر 80 منات تک یا 100 منات تک جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آ گیا آپ کا 50 منات، آپ نے 12 ڈیز کا لیا ہے، یہ منیمم فیس ہے گروپ کے اندر، لیکن اگر انڈیویجول آپ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ 100 منات سے شروع کرتے ہیں منیمم اور 150 منات تک جاتا ہے جی سر۔ میکسیمم۔ تو اسی طرح سے اگر کلاسز بڑھ جائیں گی، یعنی 12 کلاسز اتنی ہیں، تو اگر نمبر آف کلاسز بڑھ جاتے ہیں جی تو اس سر۔ حساب سے پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ ہفتے میں، ہمارے ہاں تو پاکستان میں 5 دن ہفتے میں پڑھایا جاتا ہے یا 6 دن پڑھایا جاتا ہے، زیادہ تر جو 80% اکیڈمیز میں، ٹریننگ سینٹر میں 6 ڈیز اے ویک کلاسز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر 3 ڈیز اے ویک پڑھاتے ہیں، اس لیے بھی یہاں پر بہت اچھا پوٹینشیل ہے، اسکوپ ہے کہ ٹیچر حضرات یہاں پر اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ جی سر۔ سر باکو میں انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر کا کیا اسکوپ ہے؟ جی، باکو میں انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر بنانے کے لیے جو ہے بہت اچھا پوٹینشیل ہے، اس وقت ابھی انسیچوریشن ہے۔ ہمارے پاکستانی بھائی جو پروفیشنل ہے اس فیلڈ کے اندر، جو ٹیچر حضرات ہیں یا جو اس بزنس میں ہیں، تعلیم کے بزنس میں، ایجوکیشن بزنس میں ہے، ان کو اس بات پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ باکو میں ٹورزم گرو کر رہا ہے، جب ٹورزم گرو کر رہا ہے تو یہاں کے لوگوں میں انگلش لینگویج سیکھنے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ اب اس لیے یہاں پر اس چیز کا پوٹینشیل بھی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے، چھوٹی انویسٹمنٹ سے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کر شروع کرنا چاہیے، اور اس میں بہت اچھا مارجن ہے۔ آپ 2-3 ٹیچر پاکستان سے لائیں، 4-5 یہاں سے رکھیں اور آسانی سے آپ جو ہے یہاں پر انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر ایز اے پروفیشنل آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ آنے والے وقت میں اور زیادہ پوٹینشیل گرو کرنے والا ہے۔ جی سر۔ سر ہمارے یہ تو ہو گیا نا آذریوں کے، آذربائیجان باکو میں کیا اسکوپ ہے، تو ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں خاص طور پہ ان کے لیے یہاں پہ کیا اسکوپ ہے اس بزنس میں؟ جی، اس میں بالکل جیسے کلیم اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی بھائی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور جی ساتھ ساتھ وہ وہاں سے ٹیچرز جو لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے اس میں وہ انہی کے لیے اسکوپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر آذربائیجانی تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جی سر۔ جو ٹیچرز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں، پیسہ تو انہوں نے کمانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ مزید معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں یا نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔